السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہدیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار، آپ میں اتنی ہمت ہے؟ میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے، خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا، اس کی بجائے میں یہاں مر جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدیدار نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ مجھے گناہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گناہگار نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی، جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، عہدیدار نے کہا۔ آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ قیدی نہیں، اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ویسے بھی میرے دل میں آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی، اس آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے، عہدیدار نے کہا، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے۔ میں تو صبح جا سکوں گا، عہدیدار نے کہا۔ عہدیدار کوٹھڑی سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹری میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کے اوپر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں۔ جنات موجود ہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا، اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا۔ وہ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور وہ اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ سائقہ تیار تھی، چلنے لگی تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹھڑی کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا، سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی، وہ اندھیری گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی تھی؟ باڈی گارڈ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، سائقہ نے کہا، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور آواز سنی تھی، باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی، اس سے آگے آبادی نہیں تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کھڈنالے بھی تھے۔ قید خانہ اسی طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے جا رہے تھے، وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اسے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکال لی اور پیچھے کو گیا۔ 2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تم نے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی،
باڈی گارڈ نے سائکا سے کہا۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائکا نے یہ آہٹ سنی تھی، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں۔ اگر یہ کسی کی آہٹ تھی ہی تو خرگوش یا کسی ایسے ہی جنگلی جانور کی ہوگی۔ تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو۔ تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے پاس بیچ ڈالا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تم میری ذمہ داری میں ہو۔ کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائکا اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائکا کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی صاف آواز سنائی دی جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اسے سائکا کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائکا کے اوپر بوری کی طرح کا تھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائکا اکیلی تھی وہاں دو سائے اچھل کود رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومن جنگجو تھا، لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائکا کو دوہرا کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا۔ ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ دو انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائکا کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائکا تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ میں سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائکا کو دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی تھا، کمرے میں کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائکا نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہے اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائکا نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڈالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، سائکا نے کہا۔ ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اسے بتایا گیا۔ ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائکا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے رعب سے نقاب پوشوں سے کہا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے
اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اسے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا، تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقاب پوش نے کہا، لڑکی یہی ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی؟ لڑکی نے ہمیں بتا دیا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا والی موصل کتنا کچھ رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہ کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں، وہ قید خانے میں ہے اور اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقاب پوش نے جواب دیا، ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ کر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نقاب پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کرتا ہے۔ اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باڈی گارڈ نے جواب دیا، میں اس کے ارادوں کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نقاب پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقاب پوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا، وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے، پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے۔ حلب اور حران والوں پر اسے بھروسہ نہیں۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ فوج کس راستے سے جائے گی؟ قرون حما کی طرف سے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟
صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور وہ دو آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں مختلف کام، دھندا، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھی انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے انسان ہیں، اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کی اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سے راز اگلوا لیے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھیں۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ نقاب پوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ اسے اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ حران اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوج کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھیں۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کی بجائے اس کے مسلمان مخالفین کو متحد کر کے اس کے خلاف لڑانے کی سکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے امراء کو اپنے فوجی مشیر دے رکھے تھے جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ مسلمان امراء کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان امراء کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ حران سے گمشتگین کا ایک صلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس وقت صلیبیوں کے 2 مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور ریجنالٹ وہاں موجود تھے۔ ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں سلطان ایوبی نے ایک بروقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور ریجنالٹ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی نے ایک مارکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اسے اور دیگر صلیبی قیدیوں کو حران میں گمشتگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گمشتگین خلافت بغداد کا ایک قلعے دار تھا۔ زنگی فوت ہو گیا تو اس قلعے دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالٹ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالٹ کے عوض وہ صلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا۔ زنگی مر گیا تو امراء نے عیاشی اور حکومت کے نشے میں اس کے تمام تر منصوبے الٹ کر دیے اور صلیبی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں پر اترنا شروع ہو گئے۔ حران سے صلیبی مشیر جو دراصل جاسوس تھا ریمانڈ اور ریجنالٹ کے پاس پہنچا
اور حران کے تازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی۔ اس نے کہا، حلب سے الملک الصالح نے گمشتگین اور سیف الدین کو تحفوں کے ساتھ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں اس کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے دیں۔ وہاں عجیب یہ واقعہ ہوا ہے کہ گمشتگین کے 2 سالاروں نے حران کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک الصالح نے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی تھی بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور وہ اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمشتگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پراسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گمشتگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہیں۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں کہا بلند ہوا اور کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمانڈ نے کہا، یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران، امراء اور وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ گمشتگین جیسے جابر اور جنگجو قلعےدار کی فوج کی اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی، وہ دونوں اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے۔ گمشتگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ اس محافظ نے بھگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا۔ مسلمان امراء، قلعے داروں اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی ہی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔